اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ شرائع مراقبہ، مراقبہ کی شرح یہ ہے کہ یہ اللہ کی بخشش کا باعث ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری اور غلامی کا شرف عطا کرتا ہے۔ مراقبہ کی شرح یہ ہے کہ باطن کو صفائی عطا کرتا ہے اور تمام علوم کا فیض عطا کرتا ہے۔ مراقبہ کی شرح یہ بھی ہے کہ نفس کو تکبر اور خواہشات نفس سے باز رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ دوستوں کا، پیارے بھائی اور بہنوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس مشن میں اپنی دعاؤں، اپنی محبت اور اپنی مدد سے مضبوط کیا ہے۔ خاص طور پر ان پیارے دوست، پیاری بہنوں اور بھائیوں کو جنہوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھا دعا کے بعد، اور کمنٹ سیکشن میں یا اللہ تیرا شکر لکھا۔ میں بہت شکریہ ادا کرنا ہوں۔ آپ صرف ہماری حمایت نہیں کر رہے بلکہ ہم سفر ہو، دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو جھکا رہا ہے، اگر آپ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے ہی ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں یا اللہ تیرا شکر ہے لکھ دیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل انمول کلام سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، تاکہ آپ کوئی ایسا پیغام مس نہ کر دیں جو آپ کی روح کو طاقت دے اور آپ کو راستہ دکھائے۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا وقت کا بدلاؤ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا نیا مرحلہ ہے۔ اور میں یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں، ہمیشہ میں آپ ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہوا کرو اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کرو کہ نفس کو تکبر اور خواہشات نفس سے باز رکھتا ہے۔ مراقبہ جو ہے وہ تکبر سے باز رکھتا ہے، اس کے وجود کو لاموجود کر کے مکمل فنا عطا کرتا ہے۔ لاموجود یعنی کہ وہ موجود ہی نہیں، موتو قبل انت موتو کے مرحلے پر پہنچا دیتا ہے۔ مراقبہ یہ ہے کہ یہ تصور اس میں اللہ ذات سے مردہ وجود کو بقا عطا کرتا ہے۔ جو موتو قبل انت موتو تک پہنچ جاتا ہے اس انسان کو بقا عطا کرتا ہے اور اللہ کی معرفت، وحدت اور بقا سے مشرف کرتا ہے۔ اور مراقبہ یہ ہے کہ تصور اس میں اللہ ذات سے طالب کہتے ہیں مرید کو یا جو چاہنے والا، اللہ ذات سے طالب کے ساتوں اندام پاک ہو جاتے ہیں اور اس کا قلب آہستہ آہستہ عشق الہی میں ڈوبتا رہتا ہے، اور اس عشق کے غلبہ سے طالب روشن ضمیر بن جاتا ہے اور اس کا دل بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ بے حجاب دائمی مشاہدہ اور دیدار کرتا رہتا ہے۔ طالب بینا کو اپنے مشاہدہ دیدار پر مکمل اعتبار ہونا چاہیے۔ ان مراتب کے حصول پر طالب کا قلب و قالب دونوں نور الہی سے معمور ہو جاتے ہیں اور وہ مرتبہ محمود پر پہنچ جاتا ہے۔ جس طالب کو مشاہدہ دیدار پیشوا پر اعتبار نہیں ہوتا وہ مردہ ہے، وہ مردود ہے۔ مراقبہ کی شرح یہ ہے کہ طالب مراقبہ میں ہر ایک انبیاء اولیاء سے دستے مصافحہ کرتا ہے، اور یہ توفیق الہی سے غرق کی کیفیت ہے۔ یہ طالب باطن میں جو کچھ دیکھتا ہے ظاہر میں ویسے ہی پاتا ہے۔ اس کا مراقبہ با تحقیق ہوتا ہے اور اس مراقبہ سے اسے جمعیت حاصل ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ طالب مراقبہ میں حاصل ہونے والے باطنی احوال
کہ فیض و فضل کو ظاہری فیض و فضل سے تبدیل کرنے کے طریقے سے واقف ہو۔ یہ اللہ کا لازوال کرم ہے جو وہ اپنے اس طالب پر کرتا ہے، جو اپنے ازلی وعدہ پر قائم رہتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بِعَہْدِکُم، سورۃ بقرہ آیت نمبر 40۔ ترجمہ ہے تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدے پورے کروں گا۔ کو اللہ ایسے طالب کو جو اپنے وعدے پر قائم ہو، جمعیت کا مرتبہ عطا فرماتا ہو اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اللہ پاک اسے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ ایسا مراقبہ برحق ہے جو حق کی جانب سے ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم کہ طالب مراقبہ میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ حق ہے۔ ایسے بہت سے مراقبے ہیں جن میں خطرات شیطانی وسوسہ جن و نفس ہیں، اور ایسے مراقبے جن میں وہمات، وہم اور دنیا کی آفت کے خیالات اور پریشانیاں ہوں، بے شمار ہیں۔ اے طالب، اگر تو چاہتا ہے کہ دم بھر میں صاحب دیدار ہو جائے، دم بھر میں ایک پل میں صاحب دیدار ہو جائے اور دیدار کر کے دم بھر میں اہل کرم میں سے ہو جائے، تو اللہ کے فضل اور قرب و دیدار کے علم کا مطالعہ میں غرق ہو جائے، یہ تجھے دیدار کرا کے عارفین کا مراتب تک لے جائے۔ طالب دیدار وہ ہے جو دیدار کی طلب پورا کرنے کے لیے دنیا کی خواہشات سے وضو کرے اور عقبہ کی نعمتوں اور حور و قصور سے غسل کر کے 2 رکعت نماز باطنی طور پر ادا کرے۔ میں ایک بات یہاں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ جہاں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، جب حقیقت وضو ہوتا ہے، جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو اس دنیا سے ہاتھ دھوتے ہیں، منہ تو قبل انت منہ تو مرحلہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلی رکعت میں نفس کی خواہشات کو ترک کر کے فنا کرے، دوسری رکعت میں توحید و توکل اختیار کرتے ہوئے روح کو دیدار میں مشغول کرے، اور اس کے بعد جب اسلام پھیرے تو اسے اسلام کی اصل روح حاصل ہو چکی ہو، اور دل میں جو کچھ غیر اللہ ہے اسے دھو چکا ہو۔ اللہ بس ماسوائے اللہ حفظ ہو۔ طالب تحقیق کا نام ہے، جو تحقیق کرے، اور مرشد توفیق الہی کا نام ہے، جو جاسوسی کرتا ہے۔ جو طالب مرشد کے نیک و بد اعمال کی جاسوسی کرنے میں مصروف رہے، وہ شیطان سے بھی بدتر ہے۔ جو مرشد طالب کو تلقین سے پہلے ازل و ابد اور دنیا میں ماضی، حال اور مستقبل کے احوال کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا، وہ مرشد نالائق، کیونکہ وہ ابھی ناقص و ناتمام ہے۔ وہ ایک پنجابی کا شعر ہے نا، لوکاں نوں آکھے چاننے تے آپ ہنیرے وچ، وہ ناقص مرشد ہوگا، اور اس سے تلقین حاصل کرنا مطلق حرام ہے۔ علم فقیر کا اول قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی علم علوم لوح محفوظ پر تحریر ہیں، مرشد کے پہلے سبق سے ہی طالب کو معلوم ہو جائے۔ یہ اس مرشد کے مراتب ہے جو شیخ اور مخدوم ہیں۔ اہل تقلید بھی مراقبہ کرتے ہیں، اور اہل توحید صاحب دیدار بھی مراقبہ کرتے ہیں، تو ان میں سے کون سے گروہ سے تعلق رکھتا ہے؟ ناقص طالب اور مرشد دونوں گواہوں اور لذت نفس بشریت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کے روحانی راستے سے راہ زن اور شکست و صلب کا باعث ہے، اور طالب و مرشد کو ایسا تباہ کرتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ جبکہ مرشد کامل اور طالب کامل کو کوئی زوال نہیں، کیونکہ وہ لا زوال ہیں، اگرچہ شب و روز گناہوں میں مشغول رہیں۔
ان کا وجود سمندر کے پانی کی مثال ہے، جس میں گناہ بلبلے کی مثال ہے۔ اگر سمندر میں پلیدی و گندگی کا ڈھیر بھی ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی میلا نہیں ہوتا، اور نہ اس کا رنگ بدلتا ہے اور نہ ہی وہ ناپاک ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ میرا دل ہو کہ سمندر کی مانند ہے، جس میں ازل تا ابد پاک موجیں اٹھتی رہتی ہیں، جس کے وجود کے ساتویں اندام صورت اسم تصور اسم اللہ ذات سے پاک ہو جائیں، اسے محاسبہ کا کیا ڈر، اللہ بس ما سوائے اللہ ہوس۔ جو کوئی قلب اور روح کے اتفاق سے اخلاص کے ساتھ مراقبہ میں مشغول ہوتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ وہ معرفت کے اصول کے لیے یہ مراقبہ کر رہا ہے، تو وہ مراقبہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے اسے پلک جھپکنے میں حضوری میں پہنچا دیتا ہے، اور حضوری میں تفصیلاً سوال و جواب کرتا ہے، اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باطنی طور پر کوئی حکم اس تک پہنچاتا ہے تو وہ اپنے چشم ظاہری سے بھی وصول کرتا اور دیکھتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جو مراقبہ عربی عناصر وجود ظاہر کے ساتھ کیا جائے اس میں خام خیالی اور بیان کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، بلکہ ایسا شخص حیوانات کے مرتبہ پر ہوتا ہے اور بے جمیت و پریشان رہتا ہے۔ جو مراقبہ چشم عیاں سے کیا جائے وہ باطنی آنکھ کھولتا ہے، اندر والی آنکھ کھولتا ہے، اور جو مراقبہ روح کے ساتھ کیا جائے وہ اس کی کیا ہی بات ہے، جسے قرب حق حاصل ہوتا ہے، اور کل جز اس کی نظر و نگاہ پر عیاں ہوتے ہیں۔ جو مراقبہ سر کے ساتھ کیا جائے وہ تمام پردے اور حجاب ہٹا کر اسرار سے آگاہ کرتا ہے، اور دیدار پروردگار سے نواز کر یقین و اعتبار کے مراتب عطا کرتا ہے۔ جو کوئی دیدار اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا منکر ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے اور اس سے بیزار ہیں، بلکہ وہ شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے ہی خارج ہے۔ روز حشر اس کا چہرہ رچھ خنزیر، کتے اور گدھے کی مثال ہوگا۔ جو مراقبہ نور کے ساتھ کیا جائے وہ مشاہدہ قرب اور حضوری عطا کرتا ہے، جو مراقبہ نیکیوں کے ساتھ کیا جائے وہ لقاء سے مشرف کر کے ابدی زندگی عطا کرتا ہے، جو مراقبہ جوہر نور ایمان سے کیا جائے وہ دنیا کو ترک کرنے کی ہمت عطا کرتا ہے اور نفس شیطانی پر غالب ہونے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ جو ظاہری و باطنی سات مراقبے جو وجود کے ظاہری اور باطنی ساتوں اندام سے کیے جاتے ہیں، 7 قفلوں کی چابی ہے۔ اس کے ساتھ 7 حکمت، 7 طلسمات وجودیہ اور 7 خزانے اکٹھے ہو کر ایک وجود میں جمع ہوں، تب طالب فکر پر قدم رکھے، کیونکہ یہ 7 سبق طالب کے راہ فکر پر ابتدائی قاعدے ہیں۔ اس کے بعد لاہوت لا مکان جو لا نہایت مراتبہ ہے اور جس کی کوئی حد اور شمار نہیں، اس سے شروع کرتے ہوئے فقیر پر چلنے کی محض طالب جو اس مرتبہ پر معاہد بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ مراتب فقور شاہد و اغوا ہیں کہ یہ راہ قرب الہی کی راہ ہے۔ پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ اے میرے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمیں آزمائشوں سے بری کر دے۔ اے میرے اللہ، تو آزمائشوں سے ہمیں بری کر دے۔ ہم کمزور و حقیر ہیں، لاچار ہیں، تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو ہمیں بخش دے۔
ہماری زندگی کو آسان فرما دے، یا میرے اللہ تو روئے زمین پر جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں ان سب کو اپنا رحم اپنا کرم فرما، یا میرے اللہ ان کی غیب سے مدد کر، تو ہمیں بخش دے، ہماری زندگی کو آسان فرما دے، یا اللہ روئے زمین میں جہاں بھی تیرے بندے تیرے نام لیوا تکلیف میں ہیں ان سب پر اپنا کرم اپنی رحمت فرما اور ان کی غیب سے مدد کر، بے شک تو علیم و خبیر ہے۔ اللہ پاک جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ درد دور فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو انسان جسے چاہتا ہے ان کو ان کی چاہت عطا فرما۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں، ہماری مدد فرما، یا اللہ سب کے والدین کا سایہ سلامت رکھنا، اور جن کے والدین نہیں ان کو صبر والی زندگی عطا فرما۔ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین آج کن فرما دے، ہمیں مایوسیوں سے نجات فرما دے، یا اللہ ہمارا نصیب کھول دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔